کیا جمعہ کے خطبے کے دوران خاموشی سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یا درود ابراہیمی کا ورد کر سکتے ہیں؟ جو خطبے کا جمعہ ہے وہ خود اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعے کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ مسجد میں۔ تو یہ جو جمعے کا خطبہ ہے، نماز ہے، یہ خود ذکر ہے۔ تو اس ذکر کے دوران مومنوں کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من توضأ فاحسن الوضوء، جو گھر میں اچھا وضو کرتا ہے، اچھے وضو سے مراد ہے اعضاء کو خوب دھوگے، اچھی طرح مل مل کے دھوئے، تین دفعہ دھوئے، بہترین اہتمام کے ساتھ وضو کرے اور مسجد میں پہنچ گیا، امام کا خطبہ سننے لگا ہے، فاستمع وانصت، دو لفظ آپ نے بولے ہیں، آپ نے فرمایا استمع، غور سے سنیں، کان لگا کے، اور انصت، بالکل خاموش ہو کر سنیں۔ تو یہ جب جمعہ پڑھ کے جائے گا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک کے جو گناہ تھے 7 دنوں کے اور مزید 3 دن کے 10 دن کے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے معاف فرمائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو غور سے سنے بھی اور خاموش بھی رہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے جمعے والے دن غسل کیا، غسل واغتسل، خود بھی کیا اور اہتمام کے ساتھ کیا، اور دوسرا معنی ہے کہ گھر والوں کو بھی کرایا، اہتمام کے ساتھ غسل کرتا ہے، بکرا وابتکرا، صبح سویرے جا کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے جمعے کے لیے اہتمام کے ساتھ، مشا ولم یرکب، پیدل چل کے جاتا ہے کہ جتنے پیدل قدم چل کے جاؤں گا ثواب ملے گا، ودنا من الامام واستمع وانصت، امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، غور سے سنتا ہے اور خاموش ہو کر خطبہ سنتا ہے، یہ واپس جا رہا ہوگا تو اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کی تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر و ثواب کس بات کا ہے کہ یہ ذکر کو سن رہا ہے، غور سے سن رہا ہے، خاموشی کے ساتھ سن رہا ہے۔ تو اس دوران آپ نے فرمایا اگر وہ بندہ اپنے کسی ساتھی کو جو بات کر رہا تھا اس کو اتنا ہی کہہ دینا انصت، فقد لگا، تو جمعے کا اجر اس نے بھی ضائع کر لیا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب جو اس مسلمان کو جو جمعے کے لیے ٹائم پر آیا، اہتمام کر کے آیا، غور سے سن رہا ہے، خاموشی سے سن رہا ہے، اس کو مل رہا ہے۔ البتہ اس میں سے کچھ چیزیں مستثنا بھی ہیں۔ مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، خطبے کے دوران آپ کا اس میں گرامی ذکر ہوتا ہے تو آپ پر درود شریف آہستہ سے پڑھ لینا جائز ہے۔ آپ کی وارننگ ہے، وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، دور ہو گیا جس کے سامنے میرا نام نامی ذکر ہو اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ تو یہ جو گویا کہ ایک طرح کا حکم ہو گیا ہے کہ درود شریف تو آپ جب بھی آپ کا نام سنیں گے پڑھیں گے۔ تو جمعے کے دوران بھی اگر خطبے میں خطیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا ہے تو بس وہاں پر آپ درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یا قرآن کی تلاوت ہے تو وہ نہیں کریں، بلکہ خطبہ سنیں، غور سے سنیں، اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھ کے جائیں تو یہ اجر و ثواب لے لیں۔ البتہ اس میں سے ایک اور چیز مائنس ہے، فقہائے کرام کہتے ہیں کہ ایک وہ نمازی ہے جو خطبہ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، مثلا ہم حرمین میں جاتے ہیں عربی سمجھ ہی نہیں آتی، آپ یورپ میں چلے گئے خطیب انگلش میں خطبہ دے رہا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، ایسا کو بندہ جس کو خطیب کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ اگر ذکر کرتا رہے خطبے کے دوران تو اس کے لیے رخصت موجود ہے۔ لیکن بہتر اور اولا پھر وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ خاموشی سے سنیں اور غور سے سنیں تو پھر یہ اجر و ثواب ملے گا۔ تو خطبہ جمعہ بذات خود ایک ذکر ہے، اس کے دوران خاموش رہنا ہی بہتر اور اولا ہے۔